کوئی IPS بن جائے یا کوئی اور عہدہ اور کسی کو حاصل ہو جائے تو ایک لمبی پوری لسٹ نظر آتی ہے مبارکباد کی. ٹھیک ہے مبارکباد دے دی جائے, لیکن کرتا ہے کیا وہ تو کسی جگہ نوکر لگ جائے گا, سرکاری کسی نوکری میں پہنچ جائے گا, اپنا پیٹ بھرے گا, اپنا کوئی ایک بنگلہ تعمیر کر دے گا, پھر اس کے بعد میں مر کھپ جائے گا. اور اس کے مقابلے میں کوئی عالم دین بنتا ہے, کوئی حافظ قرآن بنتا ہے, کوئی اللہ کے دین کی شمع کو روشن کرنے, جو روشن شمع ہے اس کی روشنی کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بس یوں ہی سا ہے, یہ مسجد کا کوئی امام ہے یا اس کا کوئی ملا ہے, اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں, واہیات قسم کے نام, اور ان کو گویا کہ ان کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں تمام علماء سے کہتا ہوں اللہ رب العزت کا دین اللہ نے تمہارے حوالے کیا ہے, اور لوگوں کی طرف سے قدردانی ہو یا نہ ہو ان تمام چیزوں کو جوتی کی نوک پر رکھیں, لیکن اللہ نے جو عزت افزائی کی ہے اس پر اللہ رب العزت کا ایک بار نہیں ہمیشہ بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. اور میں عوام الناس سے بھی کہتا ہوں, میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں, اور جو دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں, عصری تعلیم یافتہ, میں ان سے بھی کہتا ہوں, میں اپنی تمام ماؤں اور بہنوں اور اپنی عزیز بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ ان کی قدر کی جائے. اگر قدر نہیں کی جائے گی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من لم یرحم کبیرنا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یعرف لعالمنا فلیس منا. جو ہمارے بڑوں کے ساتھ عزت کا معاملہ نہ کرے, جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ رحم کا, شفقت کا, مہربانی کا برتاؤ نہ کرے, اور جو ہمارے عالم کی قدر و قیمت نہ پہچانے, اور عالم میں وہ مکاتب کے اساتذہ بدرجہ اولا شامل ہیں جو دین کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ کی نسلوں کی حفاظت کر رہے ہیں, ان کی اگر قدر نہیں کی گئی فلیس منا, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی خدمت کرنے کو, ان کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آنے کو, اور باہمی نجی مجلسوں میں ان کا اچھے انداز سے تذکرہ کرنے کو کار ثواب سمجھے, اور اپنے لیے عزت کی بات سمجھے, اپنے لیے فخر کی بات سمجھے, اپنے لیے اللہ رب العزت کا ایک احسان سمجھے. یہ کیفیت اگر نہیں ہوگی, اور بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی اس طرح کے کلمات بھی زبان سے نکلتے ہیں, کیوں فلاں تو مسجد کا امام ہے, یہ تو مکتب کا پڑھانے والا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے. کبھی کبھی دین کے نام پر بھی بعض لوگ کسی خاص اس سے انتساب رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دین تو فلاں مسٹر سے لیا جائے گا, فلاں انجینئر سے لیا جائے گا, فلاں ڈاکٹر سے لیا جائے گا, اور فلاں سے لیا جائے گا. یہ باقی جتنے بھی ہیں بس یوں ہی سے ہیں. یاد رکھیے گا اللہ کا دین اچھے لوگوں سے لیا جائے. ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. یہ جو علم ہے, علم حدیث ہو, علم قرآن ہو, یہ اللہ کا دین ہے. دیکھو تم کن سے وہ علم حاصل کر رہے ہو. سوشل میڈیا پر جا کر کچھ اس طرح کی واہیات قسم کے جو لوگ ہیں جو کبھی کبھی دین کے نام پر دینی پردوں میں آتے ہیں, ان کی کچھ باتیں سن کر اس کے بعد میں اپنے علماء کی بے توقیری کرنا, اور دین کا مطلب ہی بحث و مباحثے کرنا کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے, 8 ہے, 8 20 8 20, اسی کے اندر دھینگا مشتی کرتے رہنا, یہ دین کا مذاق اڑانا ہے اور دین کے تعلق سے ناقدری کرنا ہے. جو بھی دین حاصل کیا جائے اس پورے ماحول کے ساتھ حاصل کیا جائے, قدردانی کے ساتھ حاصل کیا جائے, سچائی کے ساتھ حاصل کیا جائے. ہم جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم چنے چباتے رہیں, ہم چائے نوشی کرتے رہیں, ہم پان کھاتے رہیں, ہم دنیا بھر کی جتنی بھی خرافات ہیں وہ بھی کرتے رہیں, اور بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کی جنت میں بھی پہنچ جائیں, اللہ کے نزدیک بھی ہم بڑے اچھے بن جائیں, اس طرح نہیں ہوگا. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, الا ان سلعۃ اللہ ہی الجنہ. یاد رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, سنو اللہ رب العزت کا جو سامان تجارت ہے وہ بہت ہی مہنگا ہے, بڑا ہی اونچا ہے, انتہائی گراں قدر ہے, بیش بہا ہے, بیش قیمت ہے.
اس کی قیمت کی کوئی انتہا نہیں. اور یہ بات بھی جان لو اللہ کا سامان تجارت اللہ کی جنت ہے. اس جنت کو پانا ہو تو اسی طریقے سے آنا پڑے گا, ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, اکرام کے ساتھ, عزت کے ساتھ آنا پڑے گا. اور دنیاوی جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے بسا اوقات وہ ایک مردہ تعلیم جو دی جاتی ہے اور جس کی بنیاد پر آدمی اپنے آپ کو تعلیم یافتہ سمجھتا ہے, جانتا نہیں ہے یا جانتی نہیں ہے بیوقوف کہ کون سی تعلیم دی جا رہی ہے, کس طرح کے اس کے اندر سانپ اور بچھو چھوڑے جا رہے ہیں جو ڈس رہے ہیں ہمارے دین کو, ہماری تہذیب کو, ہمارے تشخص کو. اور آدمی پھر اس کے بعد میں اس تعلیم کے ذریعے سے بدتمیز بنتا ہے, گستاخ بنتا ہے, بے وفا بنتا ہے, بے حیا بنتا ہے, اور کہتا ہے یا کہتے کہ ہمیں تو بولڈنس اختیار کرنی چاہیے. جو اس طرح بہت بولڈ بنے گا, اگر کھیل کی زبان میں کہا جائے تو کلین بولڈ ہو جائے گا, پھر نہ دین کا رہے گا, نہ دنیا کا رہے گا, نہ آخرت کا رہے گا. ہمیں جو تعلیم دی جاتی ہے پہلے تو اس تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کریں, تعلیم کے مقصد کو جاننے کی کوشش کریں. جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں میں اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن اس کے ذریعے سے اگر ماں باپ پر کوئی حکومت کرنا شروع کر دے, اس کے ذریعے سے وہ متکبر بن جائے, اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے, اس کے ذریعے سے اگر وہ خدا نہ خواستہ دینی تعلیم کے تعلق سے اس کے ذہن کے اندر بے پرواہی کا اگر کوئی ایک مادہ پیدا ہو جائے یا اس طرح کی کوئی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ لعنت ہے اس تعلیم پر, بلکہ وہ تعلیم عذاب الہی کو دعوت دینے والی تعلیم ہوگی. آپ حضرات میں سے کم لوگوں کو معلوم ہے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب وہ حقیقی علم لے کر آئے, ان کی مخالفت کرنے والے اہل سیاست بھی تھے, ان کی مخالفت کرنے والے اہل دولت بھی تھے, ان کی مخالفت کرنے والے جو مذہبی قسم کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے انہوں نے بھی مخالفت کی, اور ان کی مخالفت کرنے والے تعلیم یافتہ حضرات بھی تھے. قرآن کریم اس کی گواہی دیتا ہے. اگر اس تعلیم کو جو کہ ایک مفید تعلیم ہے, کچھ اس سے پیسے ویسے مل جاتے ہیں, کچھ نوکریاں لگ جاتی ہیں, کچھ تنخواہیں مل جاتی ہیں, کچھ دنیا ٹھیک ٹھاک قسم کی بسر ہو جاتی ہے, کچھ پیٹ بھر جاتا ہے, ایک مفید تعلیم ہے, اگر اس کو دینی تعلیم کے مقابلے پر لا کر کھڑا کیا تو پھر یاد رکھیے گا کہ اللہ کا عذاب آتے دیر نہیں لگے گی. اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی, فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. جب اللہ کے رسول اپنی قوموں کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے, ایمان کی نشانیاں, اسلام کی نشانیاں, خدا پرستی کی نشانیاں, زندگی کے مقصد کو بتانے والی نشانیاں, اور رسولوں کی رسالت کی حقانیت کو ثابت کرنے والی نشانیاں, اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے والی نشانیاں لے کر آئے, وہ آیات لے کر آئے, وہ احکام لے کر آئے, تو وہ لوگ جن کو انہوں نے مخاطب کیا وہ اپنے علم پر فخر کرنے لگ گئے کہ ان کا کیا علم ہے, علم تو ہمارے پاس ہے. اور پھر اللہ کی آیات کو جھٹلانا شروع کر دیا. وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون, اور وہ مصیبت ان پر آن پڑی جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. فلما رأوا بأسنا, جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا, اب تو سٹی گم ہو گئی, اب تو سراسیمگی کی لہر دوڑ گئی, اب تو دماغ ان کے چل گئے. اس وقت انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا, قالوا